میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہے ہیں یا ایک امتحان لے رہے ہیں؟ تم مشکل میں ہو رہے ہو تو اگر تو تم نے کوئی برائی کی ہے اور اس برائی کی وجہ سے مشکل میں گرفتار ہوئے ہو تو ظاہر ہے پتہ لگ گیا نا کہ سزا ہی مل رہی ہوگی۔ اگر کوئی برائی نہیں کی اور ایک روٹین ویسے بعض مشکلات کھڑی ہو گئیں راستے میں، سامنے آ گئیں تکلیفیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے جیسے امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ابتلا آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو مشکلات بھی آتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بھی زیادہ پیارے تھے نا اللہ تعالیٰ کے، ان کو بھی مشکلات راستے میں آتی تھیں نا۔ ان کے پاس بھی ایسا وقت آیا نا جب ان کے پاس کھانے کو لیے کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ جب جنگ کے دنوں میں ان کو بھی ایسا وقت آیا جب انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے نا۔ تو اس سے زیادہ پیارا اللہ تعالیٰ کو کون تھا؟ ان کو بھی مشکلات میں ڈال دیا۔ پھر جنگ کی مشکلات ہوئیں، کئی دن کے فاقے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کئی دن آگ نہیں جلتی تھی۔ تمہارے گھر ایک وقت تمہیں کھانا نہ ملے تو کہتے ہو ہم کس مشکل میں پھنس گئے۔ یہی مشکلات ہوتی ہیں۔ کئی دن آگ نہیں جلتی تھی، کبھی کھانا آ جاتا تھا اور سرکے میں ڈبو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاتے تھے تو کہتے کیسے کتنا اچھا اعلیٰ کھانا ہے۔ کبھی کسی کے صحابی کو پتہ لگا کہ کئی دن سے آن وسلم فاقے سے ہیں تو ان کو دعوت کرتے تھے، لے جاتے تھے۔ اگر تمہارے لیے یہی مشکلات ہیں نا کہ اگر تمہیں آج اماں پیسے نہ دے، ابا پیسے نہ دے برگر کھانے کے لیے، پاکٹ منی نہ دے اسکول جانے کے لیے، تم کہتے ہیں کس مشکل میں پڑ گئے ہم۔ تمہارے لیے تو یہی مشکلات ہیں۔ یا بخار میں مبتلا ہو گئے تو کہتے مشکل میں۔ آنسل نے فرمایا کہ بڑے سخت گرم تھے کہ میں جتنا مجھے تیز بخار ہوتا ہے اور بیمار میں ہوتا ہوں، جتنی مشکل میں ہوتا ہوں، اگر تم لوگوں کو ہو تو تم برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو مشکلات جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان برداشت کرتا ہے، نیکیاں کر رہا ہے اور کوئی برائی نہیں کر رہا، اگر تم سمجھتے ہو تم نے کوئی برائی نہیں کی، تم نیکی کرنے والے ہو، تم نمازیں پڑھنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہو، لوگوں کے حق ادا کرنے والے ہو، کسی سے لڑائی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، پھر راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، ابتلا آتے ہیں، وہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ مزید دیکھتا ہے کہ ہاں تم برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں، اور جب برداشت کرتے ہو اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو ہیں، اور پھر بھی یہی کہتے ہو کہ ہم راضی ہیں اسی میں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے اور انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مشکل کے بعد جب آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو تب پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے امتحان لے رہا تھا۔ لیکن اگر اس مشکل میں منہ سے تم لوگ ایسے الفاظ نکالنے شروع کر دو جس سے ناشکری کے الفاظ ہوں یا شکوہ ہو اللہ تعالیٰ سے، تو پھر وہ مشکلات لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ امتحان جو ہے وہ تمہارے لیے سزا کا باعث بھی بن جائے اگر تم شکر گزاری نہیں کر رہے۔ اس لیے ہر حال میں شکر گزاری کرو، اللہ کی عبادت کرو، بندوں کے حق ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ریوارڈ دیتا ہے اور جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے، اور پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں جس مشکل میں سے گزر رہا تھا وہ مشکل میری سزا نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امتحان تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ پیارے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔